نمبر 18 اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ فائدہ، یہ سید الاستغفار کے کلمات ہیں جسے حدیث میں صبح شام پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کی فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ جس نے پورے یقین کے ساتھ یہ کلمات دن کو یا شام کو پڑھے اور شام یا صبح ہونے سے پہلے اس کی موت آ گئی تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ان کلمات کو کہنے والا اس دن یا اس رات مر گیا تو شہادت کی موت مرے گا۔ نمبر 19 اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ ترجمہ، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تو بزرگی والے عرش کا رب ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے جو عظمت والا، بلند و برتر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر اس زمین پر چلنے والے جاندار کے شر سے جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ فائدہ، یہ کلمات دعائے ابی دردہ کے ہیں جو مسائل و حوادث سے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی بہترین دعا ہے۔ صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث کے مطابق یہ کلمات اگر کوئی صبح یا شام کے وقت پڑھ لے تو شام یا صبح ہونے تک اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی۔ نمبر 20 حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ مذکورہ کلمات صبح شام پڑھنے والے کے بارے میں منقول ہے، کفاہ اللہ ما اہمہ، یعنی اس کے ہر اہم کام کے لیے کفایت ہو جائے گی۔ نمبر 21 اللہم فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه۔ ترجمہ، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، غیب و حاضر کی تمام باتوں کو جاننے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک میں مبتلا کرنے سے۔ فائدہ، یہ وہ مبارک دعا کے کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح، شام اور بستر پر جاتے ہوئے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ نمبر 22، اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عفو درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین، دنیا، اہل اور مال میں عفو درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، میرے خوف کو امن میں تبدیل فرما اور حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں جانب سے اور میری بائیں جانب سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی جانب سے ہلاک کیا جاؤں۔ فائدہ، ان مذکورہ کلمات کا صبح و شام اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان کلمات کو کبھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 23، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تاکلنی الی نفسی طرفة عین۔ ترجمہ، اے وہ ذات جو سدا زندہ ہے اور ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، میں تیری رحمت ہی سے فریاد طلب کرتا ہوں، میرے تمام احوال کی اصلاح فرما اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کلمات سکھائے تھے اور انہیں ان کلمات کو صبح شام پڑھنے کی وصیت کی تھی۔ نمبر 24، اللہم لک الحمد لا الہ الا انت ربی وانا عبدک آمنت بک مخلصا لک دینی اصبحت علی عہدک ووعدک ما استطعت اتوب الیک من شر عملی وَأَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِ الَّتِي لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ۔ ترجمہ، اے اللہ تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ پر اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے ایمان لایا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے کے پورا کرنے کے ساتھ صبح کی میں تیری جانب رجوع کرتا ہوں اور اپنے عمل کے شر سے اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، وہ تمام گناہ جو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ فائدہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے یہ مذکورہ بالا کلمات صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھے پھر اس دن میں انتقال کر جائے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اس پر قسم کھاتے تھے اتنا کسی اور چیز پر قسم نہ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ فرماتے تھے، اللہ کی قسم کوئی بندہ صبح کے وقت یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے اور پھر اسی دن انتقال کر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شام کو اصبحتو کی جگہ امسیتو پڑھیں۔
نمبر 25 سورۃ البقرہ کی 10 آیات۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے مفلحون تک، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں ہم فیہا خالدون تک، بقرہ کا آخری رکوع یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے سورت کے آخر تک۔ فائدہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے دن کے شروع میں سورۃ البقرہ کی مذکورہ بالا 10 آیتیں پڑھ لی تو شیطان شام تک اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ یہ آیات شام کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان قریب نہیں آ سکتا، اور ان آیات کو پڑھنے والا اپنے گھر اور مال میں کوئی ناپسندیدہ و ناگوار بات نہ دیکھے گا، اور یہ آیات کسی مجنون پر پڑھ لی جائیں تو اسے بھی افاقہ ہو جائے۔ نمبر 26 فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ ترجمہ، لہٰذا اللہ کی تسبیح بیان کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب صبح طلوع ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لاتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ فائدہ، مذکورہ 3 آیات کے پڑھنے کی حدیث میں یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ ادرک ما فاتہ فی یومہ ذالک، یعنی اس دن کے چھوٹے ہوئے تمام معمولات کی تلافی ہو جائے گی۔ نمبر 27 معوذات صورتوں کا پڑھنا۔ قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں جن کو معوذات بھی کہا جاتا ہے یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ فائدہ، مذکورہ تینوں صورتوں کے پڑھنے کی فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ تکفیک من کل شیء، یعنی تمہارے لیے ہر قسم کی تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے کفایت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں۔